کہ مجھے محاذ بنانا ہے ظالموں کے خلاف، میرے خدا میری آواز میں اثر دینا، میں جنگ لڑنے چلا ہوں تیرے بھروسے پر۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، جب کوئی دوسرا خود تکلیف میں ہو تو پھر اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کیا کرتے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ میں جنگ لڑنے چلا ہوں تیرے بھروسے پر۔ بڑا مشکل وقت ہے اکولا والوں، بڑا مشکل وقت ہے۔ بلڈوزر کھڑے ہیں آپ کے گھروں کو ڈھانے کے لیے، سرکاروں کے منصوبے بہت برے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر ذرا سا بھی آپ سے انتشار کا شکار ہوئے نا، تو دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ آپس میں لڑ مرو، اس کا فائدہ ہو جائے۔ آپس میں لڑنے کا انجام دیکھ رہے ہو، ایک مٹی کے نیچے گیا اور ایک جیل کے اندر گیا۔ یہ سازش کو سمجھو، جب آپ نہیں آپس میں انتشار کا شکار ہوتے تو دوسرے شکاری لائے جاتے ہیں آپ کو الگ الگ طرح سے پھنسانے کے لیے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، بہت سمجھداری سے کام لینا۔ کتنی بھی جذباتی تقریریں کوئی کرے، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکالو۔ آپ کے گھر کے بیٹے پر بھروسہ رکھو جو آپ کے رات کے 2 بجے بھی آپ آواز لگاؤ گے تو یہ سارے لوگ آپ کے بیچ میں کھڑے نظر آئیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جن جن کا نام ساجد پٹھان صاحب لے رہے تھے وہ سب آپ کے مضبوط لوگ ہیں، اور اس دور میں مضبوط لوگوں پر بھروسہ کرو، جو بک نہ جائیں، جو جھک نہ جائیں، جو لڑیں، جو ڈٹے رہیں۔ اس لیے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ مجھے محاذ بنانا ہے ظالموں کے خلاف، میرے خدا میری آواز میں اثر دینا، میں جنگ لڑنے چلا ہوں تیرے بھروسے پر، میں جنگ لڑنے چلا ہوں تیرے بھروسے پر، تو اپنا زور میرے بازوؤں میں بھر دینا، تو اپنا زور میرے بازوؤں میں بھر دینا۔ میں نے کہا نا، وقت مشکل ہے، بہت مشکل وقت ہے، اس لیے اپنے نیتاؤں کو اب آئیے دوستو نظامی ممبر محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے سوا کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ بعض صحابہ کرام تک سے گناہ کا صدور ہوا، مگر انہوں نے اس طرح توبہ کی کہ ان کی توبہ پر ہزاروں اور لاکھوں نیکیوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، اور رب کریم نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا دائمی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ اسی لیے ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم ان میں سے کسی کی بھی خطاؤں پر انگلی اٹھائیں۔ جب ان کا رب ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں تو ہم کون ہیں طعن و تشنیع کی باتیں زبانیں دراز کرنے والے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تک سے گناہ ہو سکتا ہے تو ہم کون ہیں کہ ہم سے کبھی گناہ ہی سرزد نہ ہو۔ مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موت کی علامت شروع ہونے سے پہلے تک ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک گرگرا کی حالت نہ ہو جائے، لیکن موت کی واضح علامات شروع ہونے کے بعد دور توبہ بند ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، مگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کہا تھا، یقین کر لیا میں نے کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر کہ ایمان لائے بنی اسرائیل، اور میں ہوں فرما برداروں میں۔ اب یہ کہتا ہے، اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اور رہا گمراہوں میں۔
तेरी गर्दन तो कभी झुकती ही नहीं थी, तुझे तो अपने इक़्तिदार और मादी ताकत पर बड़ा नाज़ था। तुम तो रबूबियत के दावेदार और इंसानों को रिज़्क़ व रसानी के ठेकेदार बनते थे। मूसा की दावत को तुम हिकारत से ठुकरा दिया करते थे। अब जबकि अज़ाब की गिरफ्त में आ चुके हो और तुम्हें मौत आँखों के सामने दिखाई दे रही है, अब तौबा कर रहे हो, उस वक़्त की तौबा हरगिज़ कबूल नहीं। तो मेरे दोस्तों, गरगरा की कैफियत ज़ाहिर होने के बाद तो तौबा कबूल नहीं होती, लेकिन उससे पहले हर गुनाह के लिए दर तौबा खुला है और उसे पुकार पुकार कर कहा जा रहा है। रहीम व करीम आका अपने गुनहगार बंदों को बड़े प्यार के अंदाज में खिताब करते हुए फरमाते हैं, ए मेरे गुनहगार बंदो, तुम्हें मेरी रहमत से मायूस होने की ज़रूरत नहीं। तुम खताकार हो, गुनाहों में ज़िंदगी के कीमती माह व साल बसर कर चुके हो, मगर हो तो मेरे ही दुनिया वाले। मुमकिन है तुमसे नफरत करे, वो तुम्हें देखकर नफरत से मुंह मोड़ेंगे, हिकारत से कहेंगे ये चोर है, डाकू है, जानी है, शराबी है, बेनमाज है। मगर मेरे दर पर नदामत के साथ तौबा के लिए आओगे तो मैं तुम्हें ताने नहीं दूंगा, तुम्हारी हुक्म उदूलियाँ नहीं जतलाऊंगा, बल्कि तुम्हें आगोश रहमत में ढांप लूंगा। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।